پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے تو دراصل وہ کفار قریش اور جاہلیت کے راستے پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کفار قریش کے جو غلط عقیدے تھے فتح الباری میں بیان کیے۔ تو پہلا نقصان کیا ہے؟ جو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، پہلا نقصان کیا ہے؟ وہ لوگ مومنوں کے راستے سے نکل کر جاہلیت والے کفار قریش کے راستے پر واپس جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ مسلمان بھی کہلائے، اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بھی ہوں، پھر میں سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے اور اس کے بعد میں جاہلیت کے راستے پر، ابو جہل کے راستے پر، ابو لہب کے راستے پر، کفار قریش کے راستے پر چلا جاؤں، تو یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد آدمی پھر گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فتح الباری میں، صحیح بخاری کے جہاں پر یہ کلمات آئے سفر، ہاما، تیارا، ان الفاظ کی تشریح میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفار قریش کیا کرتے تھے کہ ایک پرندے کو ہوا میں اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ سیدھے جانب رائٹ سائڈ کی طرف اگر اڑ جاتا تو وہ لوگ کہتے ہاں اس کا مطلب یہ کام مجھے کرنا ہے، ہاں اس کا مطلب میں جو سفر پہ جا رہا ہوں نا فائدہ ہوگا، تو اپنا سفر کنٹینیو کرتے۔ لیکن اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ پر چلا جاتا، اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ پر چلا جاتا تو وہ لوگ کہتے تھے یہ سفر اچھا نہیں ہے، یہ سفر مبارک نہیں ہے، یہ سفر فائدہ مند نہیں ہے، اور واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ کبھی پرندوں کے بدلے میں، جیسے آج کل بھی بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کہنے سے پہلے اگر یہ پتا ہل گیا یا اگر 10 کہنے سے پہلے فلاں آدمی آ گیا تو ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اس کو کہتے ہیں وہم۔ وہم مانے حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، ذہن میں آپ نے بنا لیا ہے، وہ ذہن میں نے ایسا سوچ لیا ہے جس کی وجہ سے آدمی خوف میں مبتلا آتا ہے اور شیطان ہنستا ہے۔ یہ دیکھو اشرف المخلوقات ہے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے بار بار یاد دلاتا ہے، دیکھ پہلے بھی تم کپڑا وائٹ پہنے تھے، اس دن بھی تمہارا حادثہ ہوا۔ یہ کون یاد دلا رہا؟ شیطان یاد دلا رہا۔ شیطان آ کر پروگرام کرتا ہے، کبھی نیند میں، کبھی خواب میں، کبھی چلتے چلتے گاڑی پر اچانک خیالات دور چلے آتے ہیں، آدمی کہتا ہے میں اچانک اتنی دور کیسا چلے گا میرا خیال؟ شیطان۔ سورہ مجادلہ 16 نمبر 58 کی آیت نمبر 9 10 11 پڑھی آپ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک طاقت ہے، اس کا وہ مس یوز کرتا ہے، وہ طاقت کا نام کیا؟ نجوا۔ انما النجوا من الشیطان، یہ نجوا نیند کی حالت میں وہ پروگرامنگ کر کے چھوڑ دیتا ہو، اٹھتا ہے تو آدمی پسینہ پسینہ، اٹھتا ہے تو آدمی پریشان پریشان ہوتا ہے، بیان نہیں کر پاتا، تو شیطان آ کے اس کے دماغ میں غلط خیالات ڈال کے چلاتا ہے اور آدمی اس کو بلیو کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہاں پر تکلیف کی بات یہ نہیں کہ شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا، تکلیف کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، توکل کی طاقت رکھنے والا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، کوئی کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن یہ ڈر رہا ہے خاموش کے۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ڈر رہا ہے، توکل ختم ہو رہا ہے اس کا۔ تو شیطان آ کر کہہ رہے انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان کیا کرتا ہے؟ دماغ میں خیالات ڈالتا ہے، کیوں؟ غم میں ڈالے، مومنوں کو غم میں ڈالنا اس کو بڑا پسند۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کے جو دوست بن جاتے ہیں تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اپنے دوستوں کو ڈرانا، کیونکہ جتنا ڈرائے گا نا تو شیطان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ لگ کر رہے گا، تو کبھی وہ خبر والے سے ڈراتا ہے، کبھی وہ بھوت پرست سے ڈراتا ہے، کبھی وہ کالے گفاؤں سے ڈراتا ہے، کبھی ہانٹیڈ پلیس سے ڈراتا ہے، کبھی وہ وہم اور خرافاتی قصے اور کہانیوں سے ڈراتا ہے، کبھی زندگی میں انہونی واقعات کو سوچ سوچ کر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جتنا وہ ڈرے گا تو یہ آدمی اس کے بس میں رہے گا۔ تو ایک معنی میں شیطان آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ مذاق کا حصہ بن رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ جاہلیت کا راستہ ہے۔ جاہلیت والے بھی کیا کرتے تھے؟ سورہ جن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جو کفار قریش ہیں جب بھی کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو کہتے تھے اے جن کے سردار، اے مرد والے جن، اگر تم یہاں پر ہو نا ہم تمہاری پناہ مانگتے ہیں، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شرارت کرنے والا کوئی دوسرا ادھر سے جن کا قافلہ گزرے یا کچھ ہو نا تو تم ہمیں بچا لینا۔ وَأَنَّهُمْ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ مرد والے جنوں سے پناہ مانگتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا،
تو جو جن ہے نا وہ غرور میں تکبر میں اور زیادہ پھول جاتے تھے. اشرف المخلوقات ہو کے ہم سے پناہ مانگ رہا ہے. یعنی ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اگر کسی کمزور بچے سے ڈر رہا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے غرور میں، اتنا بڑا پہلوان مجھ سے ڈر رہا ہے، اتنا بڑا پہلوان مجھ سے ڈر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو اور تکبر آتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں فلاں پہلوان بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، مطلب ہے کہ اس کو غرور کرنے کا ایک موقع ملا. تو جب انسان جن سے ڈرتے ہیں تو جنوں کو بھی فخر اور غرور کرنے کا موقع دے رہے ہیں آپ. وہ کیا کرتے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ابا کو ہمارے آبا و اجداد کو جھکنے کے لیے کہا تھا، یہ وہ مخلوق ہے کیا؟ ارے اتنی پاورفل مخلوق ہمارے سامنے جھک رہی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اعوذ برجال من الجن. وہ کہتے تھے اعوذ برجال من الجن. تو ہم کو سکھایا گیا نہیں نہیں مسلمانوں تم ایسا مت کہو، اگر تم کو خوف ہوتا ہے تو تم کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ برجال من الجن کے مقابلے میں ہم کو کیا سکھایا گیا؟ اعوذ باللہ. جنوں کے پناہ مت لو، شیطانوں کے پناہ مت لو، جادوگروں کی پناہ مت لو، یہ کاہنوں کے پاس مت جاؤ. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر صرف پوچھ لیا تو زوڈیاک والے علم پہ خالی بھروسہ کر لیا، ایک آدمی خالی معلوم کیا مذاق معلومات کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں غائب ختم. ستاروں کے کھیل، ایسٹرالوجی پر چلے دیکھتے ہیں ہے کیا، 40 دن کی نمازیں خلاص. اگر وہ بلیو کرنا شروع کر دے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین نازل کیا ہے گویا کہ اس نے اس کا کفر کر دیا. کتنا بڑا گناہ. ایک صاحب نے کہا کہ 40 نمازیں آپ کی خراب ہو جاتی، 40 دن کی نمازیں آپ کی خراب ہو جاتی ہیں، آپ ایسا مت جائیے کاہن کے پاس. تو کہہ رہے میں 40 دن سے نمازیں ہی نہیں پڑھا. اب یہ گئی گزری حالت. اب ظاہر بات ہے جن نہیں، جنوں کے سردار آ کے پکڑ لیتے ایسے لوگ. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور شیطانوں کی جماعت آ کے ان کو پکڑ لیتی، تقوی والوں کو بھی پکڑ لیتی، تذکروا صرف اللہ کا ذکر کرتے. کیا کرتے؟ جو آدمی ہمیشہ تقوی میں رہتا، جو آدمی ہمیشہ توحید پر رہتا ہے، جو آدمی ہمیشہ توکل کی زندگی گزارتا ہے، جو آدمی ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ارکان اسلام، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، نیکیوں کی پابندی کرتا ہے، شیطانوں کی ایک بڑی ٹولی آ کر اس پر بھی حملہ کرتی ہے، لیکن وہ صرف کیا کرتا ہے؟ تذکر، صرف اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، الحمدللہ. کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اچانک وہ جو قبضہ کرنے کی وجہ سے، وہ قبضہ کرنے کی وجہ سے جو چھا جا رہے تھے، اچانک ایک دیکھتا ہے کہ سب دور ہو گئے اور اس کو ہر چیز کھلی کھلی نظر آنے لگتی. اس کے اوپر قبضہ کر نہیں سکتا. اتنی بڑی طاقت ہے توحید، اتنی بڑی طاقت ہے ایمان، اتنی بڑی طاقت ہے توکل. تو پہلا نقطہ یہ ہے، 10 نقطے سفر کا مہینہ آتے ہی ایک 10 پوائنٹ ہمارے دماغ میں اگر ہونے چاہیے تو انشاءاللہ ہم فوبیا سے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، غیر ضروری خوف اور ڈر سے بچ سکتے ہیں، اور توکل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سفر کا مہینہ توکل کھونے کا مہینہ نہیں، دراصل توکل واپس ریفریش کرنے کا مہینہ انشاءاللہ. اگر ہمارے سامنے آیتیں رہیں گی، ہمارے سامنے احادیث رہیں گی تو جب بھی یہ مہینہ آئے گا ہمارا توکل اور بڑھے گا، نہ کہ خوف آئے گا انشاءاللہ. اگر احادیث اور آیتیں ہمارے سامنے نہیں رہیں گی، ڈر ہے کہ نعوذ باللہ الٹا خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے، یہ جاہلیت کا راستہ ہے اگر کوئی آدمی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کبھی پرندوں کے ذریعے سے وہ لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میرا سفر اچھا ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں وہم، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. پرندہ ہو سکتا اس کو اچھا لگا ہوگا، ادھر چلا گیا، ادھر بیچارہ پریشان ہے کہ شاید میرا پرابلم ہو. کبھی ہرن کو دیکھتے تو گھر کو واپس آتے، جیسے ہمارے ہندوستان میں بلی کو دیکھتے ہیں تو گھر کو واپس آتے. کہتے ہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھا؟ ہو سکتا ہے انہیں میں اپنا ہی چہرہ دیکھ لیا ہوگا. ہمارے دوسروں پہ کیوں پریشانی کر؟ تو اپنا دیکھنے سے یا کسی کا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کائنات چلانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سب اسباب ہے. بادل آتا ہے اس سے بارش برستی. ایسا تو نہیں کہ بادل بابا، اللہ نے بادل میں بارش لانے کی طاقت دی. تو مسبب کون ہے اصل میں؟ اللہ ہی ہے. آگ ہے، آگ بابا، آگ کو جلانے کی طاقت کس نے دی؟ تو ہم کہیں گے سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کا پیدا کرنے والا مسبب اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل. تو پہلا پوائنٹ دماغ میں رکھیے کہ جیسے اگر ہم غلط قسم کے وہم میں جا رہے ہیں تو کفار قریش کے راستے پر جا رہے ہیں، کفار قریش کے. اور ایک طریقہ کیا کرتے تھے جانتے ہو لوگ؟ کہیں بھی سفر کے لیے جانا ہے، اچانک خوف آ گیا کہ پتہ نہیں کہ ابھی میرا سفر یا میری جنگ یا فلاں کام میرا کامیاب ہوتا نہیں ہوتا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ 3 ترکش سے 3 تیر نکالتے تھے، ایرو. ایک پر لکھتے تھے امرنا ربی،
میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ جاؤ۔ نہانا ربی، میرے رب نے مجھے روک دیا ہے کہ میں نہیں جاؤں، اور تیسرے پر کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ رکھتے تھے۔ چلیے، امرانا ربی، اگر نکلا تیر میں، ارے میرا رب حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب اب میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہمارے پاس شریعت ہے، ہم کچھ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ وہ جاہلیت کے لوگ، ان کے پاس کوئی قرآن اور صحیح حدیث نہیں تھی، وہ لوگ ایسے بیوقوف والی حرکتیں کرتے تھے، ایسے بیوقوفانہ حرکتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اندھیرے میں ہم کو روشنی ملی ہوئی، ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث موجود ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد اگر وہ تیر پہ ہاتھ پڑتا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نہانا ربی، میرے، نہا مانے روکا، نہانا مانے ہم کو روکا، میرے رب نے روک دیا، یا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے روک دیا، تو کہتے ہیں اس کا مطلب اوپر والا چاہتا ہے کہ میں کام نہ کروں، واپس آ۔ ہمارے پاس استخارے کا سسٹم، ہم کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد ایک کوئی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے، استخارہ کیا ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ کرنے، دماغ میں ڈیسیشن رہتا ہے آپ کا۔ مشورہ کرنے کے بعد تجربے کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ دماغ کے طور پہ لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیسیشن لے لیتے ہیں آپ، ذہنی طور پر آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو درمیان میں جو مرحلہ ہوتا ہے یہ ہے استخارہ۔ استخارے کو بھی لوگوں نے پھر وہم کا ذریعہ بنا دیا، خرافات کا ذریعہ بنا دیا۔ استخارہ پریشانیوں سے چھٹکارا، پھر ایک اور ایک گمراہی ہوگی۔ غیب جاننے کا کوئی آلہ نہیں استخارہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ طلب الخیر، خیر طلب کرنے کا۔ اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ استخارہ کرنے کے بعد خواب آتا، بیچارے کو خواب ہی نہیں آتا زندگی میں، وہ کہتا زندگی بھر مجھے خواب ہی نہیں آتا، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب ایک آدمی کو گھنٹے کے بعد ڈیسیشن لینا ہے، اب بیچارہ زبردستی کر کے سونا، اس کو پورے لوگ مل کے، اب نہیں سویا تو بھی پرابلم، اگر سو گیا اتنا لمبا سو جاتا، اسے اٹھا رہے نہیں، بیچارہ سو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ خواب میں انگور آئے، خواب میں کانٹے آئے، یہ سب بیکار باتیں، اس کو کہتے ہیں وہم و خیالات والی دنیا، خرافات، اغلال، بیڑیاں، جکڑ بندیاں، سوچ، رسم و رواج، خرافات، ایسی چیزیں جس کی کوئی اصل نہ ہو، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور ایک بھی غلط فہمی لوگوں میں، استخارہ کرنے کے بعد اگر دل میں اطمینان ہو تو کام کر لیں، ضعیف حدیث ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شراب پینے والے کو شراب پہ اطمینان آ جائے گا، تو چوری کرنے والے کو چوری پہ اطمینان، اے اللہ میں چوری کروں نہ کروں، ارے اطمینان ہے، بہت اطمینان۔ جس کو جس پر عادت ہوتی ہے اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، رشوت خور کو رشوت پر اطمینان ہوتا ہے، یہ رشوت کے پیسوں کو ہاتھ لگاؤ یا نہ لگاؤ، فی الوقت رائٹ ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ جو آدمی جیسا ہوتا ہے نا اس کو اس چیز پر اطمینان آ جاتا ہے۔ اب یہ 500 کے نوٹوں کا چکر ہے، ہاتھ لگاؤ یا نہ لگاؤ، جس کو جس پہ رہے گا، جیسا ذہن رہے گا، یہ کوئی استخارے کا ذریعہ نہیں۔ استخارے کو بدنام مت کریے درمیان میں، توکل کو بدنام مت کریے، توکل کو درمیان میں، غلط عقیدے، غلط سوچ، ضعیف حدیثیں، اس امت، اتنی کتاب و سنت اور ہدایت والی امت کو آج یہ ضعیف حدیثیں، یہ من گھڑت واقعات، یہ خرافات نے تباہ کر دیا۔ اللہ حفاظت پر یہ لوگ یا تو پاس ہے، کبھی ریتی میں لائن لگاتے، کبھی تیروں کے ذریعے سے فال کھولتے، کبھی پرندوں کے ذریعے سے۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردت الطیارہ، جس کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتے ہیں جس کو بدشگونی نے واپس کر دیا اس نے شرک کیا۔ ایسا شرک، جاہلیت والا شرک۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ پرندے دیکھتے تھے، رائٹ سائڈ پر گیا آگے آتے تھے، لیفٹ سائڈ پر گیا واپس آتے تھے۔ جاہلیت والا شرک، بہت ہی، شرک میں بھی کئی کیٹیگریز ہے، خطرناک شرک کے راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آدمی کب توحید سے شرک کے راستے پر چلا جائے۔ تو یہ بہت ہی گمبھیر چیز ہے۔ پہلا نقصان، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ یہ سفر ہے کیا؟ صاد فا را، سفر۔ سفر 2 وجہ سے اس کو سفر کہا گیا۔ صحیح ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں اس کی تشریح آئی ہے۔ ابن راشد اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، محمد ابن راشد اس کی تشریح کرتے ہوئے راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہاما، عرب کے پاس، جاہلوں کے پاس ایک عقیدہ تھا کہ جب ایک آدمی کو کوئی مار دیتا ہے، کوئی بھی آ کر مار دیا، تو مقتول کے دماغ میں سے وہ روح نکلتی ہے اور وہ جا کر کوئی بھوت پریت کی شکل اختیار کرتی ہے اور وہ گھومتے رہتی ہے، اور جب تک اس کا بدلہ نہیں ملتا یا وہ قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، اس وقت تک وہ بھٹکتے رہتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے فلاں نے فلاں کو مار دیا، اس کی وجہ سے پوری بلائیں ہمارے گھر پر آ رہی ہے، اب وہ بھوت آ کر بدلہ لے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا، عدوا قسم کی کوئی چیز نہیں،
वला तियरता, नहुसत वाली कोई चीज नहीं, वला हामा, ये सरमे से निकलकर भूत प्रेत बनने की कोई भी शक्ल नहीं है, वला सफर, और सफर के महीने को मनहूस समझे ऐसी कोई चीज नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, ये बुनियाद पर शक में मुब्तला हो चुके थे। और क्या करते थे, कहते थे ये सफर का महीना जब भी आता ना बड़ा मनहूस है। क्यों भाई मनहूस है? क्योंकि ये लोग मुहर्रम के अंदर लड़ाई नहीं करते थे, ज़िलक़ादा में लड़ाई नहीं करते थे, ज़िलहिज्जा में लड़ाई नहीं करते थे, मुहर्रम में लड़ाई नहीं करते थे। जैसे ही मुहर्रम का महीना, कहते थे हुर्मत वाले महीने, जैसे ही महीना मुहर्रम का गुजर जाता था तो क्या करता था, अपने बाप का कातिल कौन है तलाश करने बच्चे निकल जाते थे। 3 महीने तक सब्र करते थे, लड़ाई नहीं करते थे। सफर का महीना आते, सिफरुल बैत, सिफर कहते हैं अरबी ज़बान में घर का खाली हो जाना, सिफर उर्दू में सिफर भी कहते हैं ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जीरो। तो सिफरुल बैत, घर का खाली हो जाना। तो इन्होंने ये नाम रखे थे कि सिफरुल बैत, घर खाली हो जाएगा। अरे भाई घर खाली क्यों होता है? तो लोग कहते हैं सफर का महीना आते ही कोई बच्चा यतीम हो जाएगा, कोई औरत बेवा हो जाएगी, क्योंकि अभी लड़ने गए हैं, पता नहीं कि घर को लौटेंगे नहीं लौटेंगे, मर जाएंगे। वह कि जब भी सफर का महीना आता है तो औरतें परेशान रहती थी, पता नहीं मेरा शौहर मर जाएगा, पता नहीं मेरा शायद वो बदला लेने का हो सकता वो खुद मर जाए। अब उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ये सफर का महीना आया इस वजह से मनहूस है। सफर के महीने की वजह से मरे क्या? तुम्हारे लड़ने की जो तबीयत है, तुम्हारे जो गुरूर की तबीयत है, तुम्हारे जो जिद की तबीयत है, जिसकी वजह से तुम लड़ने गए, ये तुम्हारे अमल की वजह से तकलीफें आई, महीने की वजह से नहीं। क्योंकि बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वही अर्ज की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाह की तो सफर के महीने में ऐसी तो लड़ाई नहीं होती थी कि कोई अपने जिद की वजह से बदला लेने निकल रहा। इसका मतलब क्या निकला, सफर के महीने से नहीं, तुम्हारे अमल की बुनियाद पर। तो जाहिलियत ज़दा सोच, सबसे पहले अपने आप को जाहिलियत वाले सोच से बचाना बहुत जरूरी, वरना शैतान हंसेगा। जाहिलियत के रास्ते पर चलना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको जाहिलियत से बाहर निकालने आए थे। दलील सूरह आराफ सूरह नंबर 7 का आयत नंबर 157, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मिशन देकर भेजा। क्या है वो? कई काम बताए गए शायद में, ये उसमें से एक काम क्या है, लोगों ने जो अलग अलग किस्म के रस्म और रिवाज में अपने आप को बांध लिया है, बेड़ियों में डाल दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर वो रस्म और रिवाज से बाहर निकाले इंसानों, बोले ये मत करो ये मत करो ये मत करो, खामा के डर रहे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो बेड़ियों से बाहर निकाला गया, फिर वापस लोग क्या कर रहे, फिर वो बेड़ियां डाल रहे। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन, अल्लाह ताला ने जो मिशन देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसके खिलाफ में जा रहे। ये पहला पॉइंट अच्छा समझ में आ जाए तो बाकी के पॉइंट जल्दी समझ में आ जाएंगे। यानी सफर के महीने को मनहूस समझना, गोया के अपने आप को जाहिलियत वाले रास्ते पर डालना। जाहिलियत वाले लोग क्या करते हैं, सफर के महीने को या तो घर खाली होने के मनहूस समझते थे, या और एक वजह ये जो अबू दाऊद में बताई गई, सुनन नबी दाऊद में, वजउन फिल बतनी, सफर का महीना आते ही उनके दिमाग में आता था मेरे पेट में दर्द होने वाला है, और हो जाता था। अभी अल्लाह की आजमाइश है, जो आदमी गलत रास्ते पर जाता है, जो आदमी गलत रास्ते पर जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम उसको तज़यीन करते हैं उसके रास्ते में। अल्लाह ताला शैतान क्या करता है, और अच्छा, अरे सही, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले, शैतान भी याद दिलाता। एक आदमी अगर दिमाग में बिठा ले कि फला महीने फला टाइम या फला शख्सियत की वजह से या फला कपड़े की वजह से या फला रंग की वजह से ऐसा है, बराबर ऐसा होने लगता है। शैतान भी याद दिलाता है, और आजमाइश के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है अच्छा तुम मुझ पर भरोसा नहीं करता तो अपनी अकल पे भरोसा करता है, नया सिस्टम बनाता है, जब तक मैं तुझे उसके हवाले कर देता। जो आदमी जिस पर भरोसा करता अल्लाह ताला उसके हवाले कर देते हैं, वो खिलाई नहीं, उसी के पर वो इसी में रहता है तक कि मर जाता है। कैसी बुराई, कैसी बुरी मौत। अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग ऐसे गलत गलत चीजों पर अपनी बुनियादें नहीं बताते। ये पहला नुक्ता है कि जाहिलियत वाला जो सिस्टम है उससे बाहर निकलना जरूरी है। अगर कोई आदमी सफर के महीने को मनहूस समझता है, वह कि अभी भी वो जाहिलियत वाले रास्ते से बाहर नहीं निकला, इतनी शदीद वईद। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.